عمران خان باہر آ رہا ہے. یہ کوئی ٹائم فریم دینا چاہیں گے؟ وہ تو 2-2.5 سالوں سے ان کے وکلا بھی کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گور صاحب کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں. یہ 2-2.5 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آج بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں. تو عوام یا آپ لوگوں کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس چیز کو کیسے اس پر ایگری ہوں گے یا پھر وہ مانیں گے اس چیز کو؟ سر میں نے تو 2-2.5 سال پہلے یہ بات نہیں کی تھی، پارٹی کے لوگ کی بات کریں. میں آج آ کے یہ بات کی ہے. یعنی آج سے مراد ہے کہ گزشتہ 15 دن پہلے یہ بات کہی ہے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر آپ زمین پر ہونے والی ڈیولپمنٹس، انفارمیشن اور تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنا ایک انالیسس دیتے ہیں. فیکٹ بیس بات کر رہی ہیں یا پریڈکشن ہے آپ کی یہ حامد رضا صاحب؟ میں فیکٹ بیس کر رہا ہوں. فیکٹ بیس بات کر رہے ہیں. پریڈکشن ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں. میں اصل میں نا وہ پیش گوئیوں والا کو میرا معاملہ نہیں ہے. میں نے آج تک کوئی پیش گوئی نہیں کی. میں بڑی سیدھی سادھی بات کرتا ہوں. میرا انالیسز ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اس مرتبہ میں نے آخر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد پہلی مرتبہ یہ بات کیوں کہی. میرے پاس جو میرا اپنا انالیسز ہے وہ انفارمیشن بیس پر، جو محرکات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر، تمام حوالوں سے وہ میں کنونس ہوں کہ از کمنگ آؤٹ سون. یعنی حامد رضا صاحب آپ لوگ اس وقت ٹاک فائٹ فارمولے پہ چل رہے ہیں؟ نہیں سر، ٹاک کیا، ہم نے تو ڈے فرسٹ کہا تھا، 31 جولائی کلاس ڈے دی تھی. ہم نے کہا تھا کوئی ٹاک نہیں چلے گا. آپ یہ 2 مطالبات تسلیم کرتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. نہیں کرتے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. ہم نے آپ کے سامنے کال. یہ کب ہوگا؟ کب تک آپ لوگ یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی تو دیکھیں ہماری خان صاحب سے ملاقات ہو لینے دیں. ابھی تم چونکہ مذاکرات کال آف ہوئے ہیں. اب جب سیاسی لوگوں کی خان صاحب سے ملاقات ہوگی، 8 فروری کی کال تو ہماری آلریڈی ہے. وہ ہر حلقے کے اندر ریلیاں نکلیں گی، جلوس نکلیں گے. اس کا میکنزم بھی طے کیا جا رہا ہے، وہ سارا بتا دیجیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تو یہ لانگ مارچ ہوگا یا جسٹ احتجاج ہوگا ون ڈے؟ لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو کال. میں خان صاحب کی کنسنٹ کے بغیر اس کے اوپر اگر کامنٹ کروں تو یہ مناسب. یہ آپ کی پرسنل رائے تھی؟ میری پرسنل رائے بھی تھی اور پارٹی بھی اس بات کے اوپر متفق ہے. دیکھیں آپ نے مذاکرات کال آف ہو گئے ہیں، تو مذاکرات کال آف ہونے کے بعد جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق تھا وہاں پر تو ہمارا احتجاج چل رہا ہے، پارلیمنٹ میں ہمارا احتجاج ہو رہا ہے. تو اب ہم نے جو عوامی جو احتجاج ہے اس کو دوبارہ لے کے آنا ہے تمام لوگوں کی. حامد رضا صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے وہاں پر برداشت کیا جو مصیبتیں، جو مسائل، کیا ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز وہ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں؟ اتنی سخت ہے ان میں؟ ہمارے کچھ ایم این ایز ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ آلریڈی اسپیکر صاحب کو اس کے نام دیے جا چکے ہیں. اور ہم نے جو میٹنگ تھی مذاکراتی کمیٹی کی اس میں بھی نام دیے تھے. دے آر 70+ اور وہ فزیکل ٹارچر ہوئے ہیں. ان کے پورے جسم کے اوپر اس ٹارچر کے نشانات ہیں. ہمارے ایم این ایز جو ہیں، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، گزشتہ 1 سال سے 8 فروری کے بعد سے لے کے آج کے دن تک ان کی جائیدادیں قبضہ کر لیا گیا. ان کی پراپرٹیز جو ہیں، ان کے بزنس تباہ کر دیے گئے، بچے اٹھائے گئے، گھروں 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا. ایک نہیں ہزاروں اقدامات ایسے ہوئے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ اسے فیس کر پائیں گے یا نہیں، وہ آلریڈی فیس کر رہے ہیں. اس دن بھی یہاں پر موجود تھے، انشاءاللہ دوبارہ موجود ہوں گے. کوئی بھی آدمی لیکن جو کمیٹڈ ہے خان صاحب کے ساتھ وہ پیچھے نہیں ہوگا. حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے جو بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے وہ ابھی جاری رہیں گے. میں آپ سے سن رہا ہوں کہ بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے. سر ملاقات پشاور ملاقات سر ملاقات سیکیورٹی پر تھی. اچھا صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو تحفظ عین قانون موومنٹ آپ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور غالباً ہمارے ذرائع کے مطابق سوموار کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں، مولانا صاحب کو ایگری کر لیں گے ڈی چوک کے لیے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے؟ کیا سمجھتے ہیں ملاقات ہے بھی یا صرف ایک خبریں ہیں؟ نہیں دیکھیں، ملاقات انشاءاللہ صرف مولانا سے نہیں، ہماری جی ڈی اے سے بھی ملاقات ہے، دیگر پارٹی سے ملاقات ہے. آپ کو پتہ ہے ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس گئے، ہم مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے پاس گئے. عمران خان صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو اپنے آن بورڈ کرنا ہے، تو وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان another 10-15 days وہ سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. آپ نے بیان دیا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ 2 مہینے میں ہو جائے گی، تو عدالتوں سے انصاف مل نہیں رہا، ڈونلڈ ٹرمپ سے امید نہیں ہے اور اسمبلی اپنی مرضی سے قانون پاس کر رہی ہے، تو پھر اتنا کانفیڈنس کہاں سے ہے؟ پھر کیسے ریلیف ملے گا؟ سر عدالتیں انصاف کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ انہیں عدالتوں سے عمران خان صاحب کی تمام کیسز میں ضمانتیں بھی ہو گئی تھیں اور کچھ کیسز میں بری بھی ہو گئے تھے. پھر روکار جاری ہونی تھی، شام کو نہیں ہوئی. نیو ٹاؤن کی ایک بوگس ایف آئی آر کے اندر خان صاحب کو دوبارہ ریمانڈ کر کے جوڈیشل کر دیا گیا. کتنا عرصہ آپ یہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں؟ اب القادر کے علاوہ آپ کے 3 مین کیسز تھے، توشہ خانہ، القادر اور سائفر. کیس میں خان نکل گیا،
توشہ خانہ کے اندر خان باہر نکل گیا. یہ جو القادر والا ہے یہ اب ہائی کورٹ میں آنے تھے 2 ہیئرنگز کے بعد. باقی جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں وہ نان بیلیبل نہیں ہیں, وہاں پر ضمانت انشاءاللہ پہلی ہیئرنگ پہ ضمانت آپ ہوگی. نے کیا پہنا ہے میم, یہ عمران خان کے حوالے سے چادر بھی بڑی پیاری آپ نے جی خان صاحب کا ہم نے پرنٹ کروائے, بڑے اچھے دوست سے سیال کوٹ سے, انہوں نے ہمیں بھیجا ہے قیدی نمبر 804 کے حوالے سے. یہ تو میرا دل فلسطین, میرا جروشلم اور یہ ہمارا کشمیر. اچھا دینا ہم نے کسی کو بھی کچھ نہیں ہے, یہ سارا ہمارا ہے. اچھا میڈم, اس دفعہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. میڈم اس دفعہ اگر آپ سڑکوں پہ آتے ہیں تو لیڈ کون کرے گا؟ کیونکہ علی چیئرمین لیڈ کرے گا. امین گنڈا پور صاحب تو 2 دفعہ اس طرح کر چکے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ کافی ڈی موٹیویٹڈ ہیں. تو اس طرح آپ لوگوں کو کس طرح سے اپنے ساتھ لے کے چلیں گے؟ دس از ویری مچ جینوئن کوسچن. علی صاحب کو ہمیں لیڈ کروانا نہیں چاہیے تھا, بے شک وہ کے پی کے تنظیم کے ہیڈ ہیں, لیکن وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اس کو ہونا ہی ہمارے ساتھ نہیں چاہیے تھا. ہم سارے جاتے. ہمارا لیڈر آف اپوزیشن اسمبلی میں عمر بھائی ہیں, سینٹ میں شبلی فراز ہے, پھر ہمارے جو عہدے دار ہیں زرتاج ہو گئی, احمد چٹھا ہو گیا, اس طرح گوہر بھائی ہو گئے, سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے, جو بھی جس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ سامنے. اس کا مطلب پہلے ان کو لیڈ دے کے غلطی کی گئی, کیا خیال ہے؟ غلطی نہیں بچے, ہم کبھی کبھی پی ٹی آئی والوں کو تھوڑا سا ہم ذرا اوور انتھوزیاسٹک ہو جاتے, پوری فوج اکٹھے نکالتے ہیں, تھوڑے آتے طریقے سے آتے. ہم سنجانی میں جمع ہو جاتے 50-60 ہزار لوگ, پھر ہم جا کے پڑاؤ ڈالتے اسلام آباد میں. یہ میری ذاتی رائے, سینئرز یا خان جو فیصلہ کریں, لیکن طریقے سے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے چن کے ٹارگٹ کیا ہے ہمارے ورکر کو, سنائپر شاٹس مارے. تو انٹرنیشنل لوبنگ آپ لوگوں کی کس طرح سے جاری ہے؟ ابھی ٹرمپ نے اگر حکومت میں سے کسی کو نہیں مدعو کیا تو پی ٹی آئی میں سے بھی کسی کو دعوت نامہ نہیں آیا جو اس کی اناگوریشن سیریمنی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی کو کتنے پولیٹیکل پارٹیز کو بلائے گا؟ اور جن لوگوں نے ٹکٹیں خریدی, بلاول نے, یہ محسن نقوی میرا نے, کہنے کا وہ تو مقصد پہنچے یہ ہی ہے نہیں. کہ اگر وہ نہیں گئے تو گیا تو کوئی آپ لوگوں کی طرف سے بھی نہیں ہے. میرا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, and I am a political party, I am not the government of Pakistan, I am in the opposition. ایسے کبھی ہوا ہے کہ کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا اپوزیشن سے جائے؟ ہمیشہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہی جاتا ہے. نہیں, ذاتی تعلقات کی بنا پہ جو تاثر دیا گیا کہ مطلب ٹرمپ جب حکومت میں آئے گا تو ایک کافی شابی کریں گے یا نہیں, وہ تو یہ ہم نے نہیں کہا, یہ چور کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن جن کا بابا تھا نا, ان لوگوں نے اپنی ٹویٹیں ڈیلیٹ کی ہیں, ان لوگوں نے اپنے انٹرویوز ویڈیوز ڈیلیٹ کی. بیٹا میں نے 2.5 سال بچوں سے پوچھ لو, میں نے 2.5 سال بائیڈن اور باجوہ کی بینڈ بجائی. جب وہ پریزیڈنٹ بھی تھا بائیڈن, مجھے کتنی دفعہ نام نہیں لے سکتی. کچھ لوگوں نے کہا کہ پلیز میم آپ امریکہ کی برائی مت کریں. میں نے کہا امریکہ کی نہیں کرتی, میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کرتی ہوں, میرا حق ہے. انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی, تو میں نے تو آج تک میں کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا. تو ان لوگوں نے کیوں کیا؟ تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ عہدے کا چارج لے چکے ہیں, ابھی آپ کی کیا خیال ہے؟ وہ رہائی میں کوئی کردار ادا کریں گے؟ وہ کرے گا جو امریکہ کی بہتری میں ہوگا. وہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کرے گا. اگر امریکہ اور پاکستان کے فارن پالیسی گولز جو عمران خان کے ہیں اگر وہ ملتے ہوئے تو دیکھی جائے گی. دیٹ از دا اونلی سچویشن جو انفلوئنس ہو سکتا ہے. حامد رضا صاحب نے کہا کہ اب کی بار ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اور جو ایم این ایز ہوں گے وہ پہلی فہرست میں ہوں گے, اور جو کارکنان ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز وہ پیچھے ہوں گے اور ایم این ایز آگے ہوں گے. کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ حامد رضا صاحب کی میں اتنی عزت کرتی ہوں, ان کی بھی, اور علامہ راجہ ناصر عباس کی. وہ ہمارے پارٹی سے نہیں ہیں, بٹ جس طرح وہ پاکستان کی آزادی کے لیے اپنا سر سامنے رکھا ہے. صاحبزادہ صاحب کے پیچھے کل پرسوں ڈائن نے وہ گھر لوگ بھیجے کہ یہ بولے گا نہیں. خان صاحب نے 3 دفعہ ان کو بولا کہ تم پریس کانفرنس کرو القادر پہ. جب پریس کانفرنس اسٹارٹ ہوگی ایس ایچ او پہ ایس ایچ او ہے, وہ سارے ایس ایچ اوز کو میں لوگوں نے معطل کر دیا کہ یہ پنجاب سے نہ نکلے, فیصل آباد سے نہ نکلے. کیوں؟ اس نے کیا بگاڑا آپ کا؟ وہ کیوں نہ بات کرے القادر پہ؟ چور کی اولادوں, آپ پاکستان پہ ہاتھ ڈال رہے ہو. ایسا نہیں ہوگا. نہ صاحبزادہ صاحب کا میری پارٹی سے تعلق ہے, نہ علامہ صاحب, لیکن جس طرح وہ خان کے حق میں اور پاکستان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں, ہم نکلیں گے. ایم این ایز, ایم پی ایز, جو نہیں نکلے گا اس کو صحیح پھینٹی لگے گی.